اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ترجمہ۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ پس تم میں سے جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں یا بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو ہدایت تمہیں دی گئی، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تفسیر۔ شہر مہینہ رمضان الذی، رمضان کا جس میں شہر کے معنی ہے ظاہر ہونا، کیونکہ چاند ظاہر ہوتے ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اسے شہر کہا جاتا ہے۔ رمضان، رمضان کا، رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسی لیے اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور گیا، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور گیا۔ جیسے مسجد اور کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، نہ صرف روزہ اور تراویح وغیرہ، بلکہ بحالت روزہ جو نوکری اور تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یا رمضان رمضہ سے بنا ہے۔ رمضہ کسی خاص موسم کی بارش کو کہتے ہیں، جیسے بارش سے زمین دھل جاتی ہے اور فصل بھی خوب ہوتی ہے، ایسے ہی یہ مہینہ بھی دل کی گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں، یعنی 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں۔ تو پھر رمضان کے روزے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیتے ہیں۔ یا یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، کیونکہ اس مہینے میں مسلمان بھوک و پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کی طرف ایک دم آیا، اس لیے انزل فرمایا گیا، اور پھر بیت العزت میں محفوظ کیا گیا، اور پھر وہاں سے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترنے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ پہلی وحی یعنی سورہ علق کی 5 آیتیں 17 رمضان کو سحر کے وقت نازل ہوئیں۔ بعض روایات میں 24 رمضان بھی ہے، یا یہ کہ جبرائیل امین ہر رمضان میں پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن رمضان میں اترا۔ روح البیان میں ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، اور توریت شریف رمضان کی 6 رات کو، اور انجیل 13ویں رات کو، اور قرآن کریم 24ویں رمضان کو اترا۔ غرض یہ کہ بہت سی کتابیں اسی مہینے میں اتری۔ ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ رمضان یا قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، یا اس میں لوگوں کو ہدایت ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کی ہدایت بذریعہ حدیث کے ہے، اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو نہ نماز کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور نہ زکوٰۃ کے۔ رمضان کا ہادی ہونا اس طرح ہے کہ رمضان دلوں کو بدل دیتا ہے۔ رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں رونق ہو جاتی ہے، تلاوت اور ذکر کثرت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ 11 مہینے واز وہ اثر نہیں کرتا جو صرف ماہ رمضان کی آمد اثر کرتی ہے۔ پھر فقط ہدایت ہی نہیں بلکہ وبینات اور روشن دلیلیں، من الہدی ہدایت سے، یعنی ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں۔ اس آیت میں ہدایت کا لفظ 2 دفعہ ہے، یعنی اس قرآن میں شریعت کے احکام کی ظاہری ہدایتیں بھی ہیں اور باطنی رہبریاں بھی۔ یہ قرآن اور رمضان کافر کو ایمان کی، مومن کو تقوی اور اعمال کی، اور متقی کو عرفان کی ہدایت دیتا ہے، یعنی دینے والے کا فیض یکساں ہے مگر لینے والوں کی جھولیاں مختلف ہیں۔ یا ایک ہدایت سے قرآن کی اپنی ہدایت مراد ہے اور دوسری سے پہلی کتابوں کی ہدایتیں مراد ہیں، یعنی قرآن میں گزشتہ کتابوں کی کھلی ہدایتیں بھی موجود ہیں اور خود اپنی خاص ہدایتیں بھی۔ والفرقان، حق کو باطل سے جدا کرنے والی، یعنی اس میں فرق کی نشانیاں بھی موجود ہیں جس سے مومن اور کافر، متقی اور فاجر، دیندار اور بے دین میں بخوبی فرق ہو سکے۔ یہ صفت رمضان میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ فمن، بس جو، شاہدہ پائے، منکم الشہر، تم میں سے یہ مہینہ،
فلیسم چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی جو اس مہینے میں مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو تو روزے رکھے۔ اب اس آیت سے فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا جو پچھلی آیت میں دیا گیا تھا کہ طاقتور مسلمانوں کو بھی فدیے کا اختیار ہے۔ اب ہر امیر غریب پر روزہ ہی فرض ہے۔ پچھلی آیت کے منسوخ ہونے سے یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی کہ شاید بیماروں اور مسافروں کو جو فدیے کی رعایت دی گئی تھی اب اس حکم سے وہ بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے مسافروں اور بیماروں کا حکم دوبارہ دہرایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ رعایتیں باقی ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا ومن، اور جو کانا ہو مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر، یعنی جو ایسا بیمار ہو جسے روزہ نقصان دے، یا جو سفر پر ہو یعنی نہ تو وطن میں ہو اور نہ ہی کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، تو وہ فعدتم پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر بعد کے دنوں میں، یعنی تندرستی میں یا ٹھہرنے کے زمانے میں قضا روزوں کی گنتی پوری کرنا یعنی رکھ لینا واجب ہے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسر تمہارے لیے آسانی، یعنی رب تم پر آسانی چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں اور دیوانوں پر روزہ معاف کر دیا اور بیماروں اور مسافروں کو مہلت دی۔ ولا یریدو، اور نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے لیے دشواری، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی جب توفیق ہو تو رمضان کی گنتی پوری کر لیا کرو تاکہ تمہیں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، اور اگر تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا ہَدَاکُمْ، اس پر جو ہدایت دی تمہیں، یعنی اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی اور قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا فرمائی اور رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تکبر سے اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اور ہدا سے یا تو ماہ رمضان کی ہدایت مراد ہے یا روزوں کی توفیق دینا، یعنی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسا اچھا مہینہ تمہیں روزوں کے لیے دیا، یا یہ کہ رمضان ختم کر کے شوال کا چاند دیکھ کر تکبیر کہو، یا عید الفطر کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کو جاؤ، یا زائد تکبیروں والی نماز عید پڑھو، کیونکہ اس نے تمہیں ان روزوں کی توفیق دی۔ وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، یعنی تاکہ تم اس مہینے کا شکریہ ادا کرو یا روزوں سے فارغ ہو کر عید کی خوشیاں مناؤ کہ رب کی نعمت پر خوش ہونا بھی شکر ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، تم سن چکے ہو کہ تم پر چند دن روزے کے فرض ہیں، اور وہ ماہ رمضان ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہی رمضان ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کی طرف اترا، اور جس میں تمہارے پیغمبر پر قرآن اترنے کی ابتدا ہوئی، جو رب کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں لوگوں کو اصولوں کی ہدایتیں بھی ہیں اور کھلی ہدایتیں بھی، اور اس میں حق و باطل کی پہچان بھی ہے، کیونکہ قرآن رب سے قریب کرنے والا ہے اور یہ رمضان میں اترا ہے، اس لیے چاہیے کہ روزہ بھی اسی مہینے میں رکھو تاکہ اس میں دوہری برکت ہو۔ نیز اس مہینے میں رب کی خاص رحمتوں کا بھی نزول ہے، تو چاہیے کہ تمہاری خاص عبادت یعنی روزہ بھی اسی مہینے میں ہو۔ لہٰذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے جو بھی امیر غریب یہ مہینہ پالے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، بلا وجہ فدیہ نہ دے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے یہ اجازت ہے کہ کچھ روزے قضا کر دے اور پھر اتنے ہی روزے تندرستی کے زمانے میں یا وطن واپس آ کر رکھ لے۔ رب نے یہ اجازتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور وہ تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، ورنہ محض تمہارے یہ معمولی اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ تم لوگ دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کرتے ہو، بہت وقت اور روپیہ خرچ کرتے ہو، پھر بھی ان نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں ہوتا، اور مل کر بھی تمہارے پاس سدا نہیں رہتی۔ تو خود سوچ لو کہ جنت جیسی یقینی اور لازوال نعمت کی قیمت کیا ہونی چاہیے، مگر وہ رب تم سے قیمت نہیں مانگتا، صرف بہانہ کر لو، جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اسی لیے تم پر جنت کے کام آسان کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ انسان کے جنتی ہونے کی 2 علامتیں ہیں، ایک یہ کہ اسے نیک اعمال آسان لگیں، اور دوسرے یہ کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہو۔ نوری چیز نور کی طرف دوڑتی ہے۔ روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے میں بھی یہ حکمت ہے کہ تم اس عبادت کو اچھی طرح جان لو اور آسانی سے گنتی پوری کر لو، اور اس کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ کی حمد کرو،
تکبیر کہو یا عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، کیونکہ اس نے تمہیں روزوں کی توفیق دی اور تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو۔ ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔